السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. آپ کا استقبال ہے مفتی اسد قاسمی آفیشیل چینل پر. اس سے پہلے 2 ویڈیو میں نے آپ کے سامنے نماز کے سلسلے میں بتایا ثنا کا کیا ترجمہ ہے اور اس کو کیسے یاد کریں. ہم نے کوشش کی کہ آپ اس کو یاد کر لیں. اسی طرح سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نے پیش کیا تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں، اور ہم نے یاد کرانے کی کوشش کی، اور آپ نے اس میں دیکھا ہوگا، یاد کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی. اگر آپ تک نے ان دونوں ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی ہے تو آپ اس دونوں ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیں. آج ہم آپ کے سامنے کچھ صورتوں کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی سلسلہ شروع کریں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں عام طور پر عام لوگ جو پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ چند صورتیں ہیں، جیسے علم ترى سے لے کے ناس تک کی صورتوں کو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، یا جو صورتیں انہیں چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہے اس کو یاد کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ علم ترى سے لے کر ناس تک کا ترجمہ سکھانے کی کوشش کی جائے. کم سے کم جب لوگ اس کو یاد کریں گے تو ان میں اور بھی دلچسپی بڑھے گی، تو اور بھی ترجمہ قرآن کو دیکھنے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، اور اپنی نماز کو اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو آج چلیے ہم سورۃ الفیل کا ترجمہ یاد کریں گے. سب سے پہلے سورۃ الفیل کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم آیت پڑھیں گے تو آپ بھی آیت پڑھیں. اس کے بعد ہم تھوڑا وقت دیں گے، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے. جب ہم ترجمہ کریں گے تو آپ بھی اس کا ترجمہ دہرانے کی میرے ساتھ کوشش کریں. اس طرح کوشش کریں گے تو یاد ہو جائے گا. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. جب آپ آسان سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے اس کو یاد بھی کر پائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ہم سب کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک واقعہ بتا رہا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے چند دن پہلے پیش آیا تھا، کہ ابرہہ نامی شخص لشکر کے ساتھ ہاتھی لے کر آئے تھے کعبہ کو ڈھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے کنکر بھیج کر اس کو ہلاک کر دیا تھا. اس صورت کے اندر اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، تو آپ اس کو یاد کریے. چونکہ اب یہاں سے جو سورت شروع ہو رہی تھی اس میں یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا پس منظر، تو میں نے آپ کے سامنے پس منظر بھی رکھ دیا. اب آئیے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. یہ پہلی آیت کا ترجمہ تھا. اب دوسری آیت کا ترجمہ دیکھیے. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. لوٹائیے اس کو، ترجمہ کیجئے. کیا اس نے ان کی چالوں کو بیکار نہیں کر دیا؟ کیا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو بیکار نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور اس نے غول کے غول ان پر پرندوں کو بھیجا، یعنی کہ پرندوں کی جماعت کو، پرندوں کی جھنڈ کو غول کہتے ہیں. اور اس نے غول کے غول پرندوں کو ان پر بھیجا. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. یہ چوتھی آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی کیجئے. ترجمہ یہ ہے، ان پرندوں نے ان پر اور وہ پرندے ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، اور وہ پرندے ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. اب آخری آیت کا ترجمہ کیجئے اور میرے ساتھ پہلے آیت دہرائیے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. چنانچہ اس نے ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا کر ڈالا جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا.